السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا ہر لمحہ رحمت سے بھرا ہوتا ہے، لیکن ہر رمضان ہمیں نصیب ہو یہ ضروری نہیں۔ شاید یہ رمضان کسی کے لیے آخری ہو اور کسی کے لیے مغفرت کا سب سے بڑا موقع۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایات پر نظر ڈالیں گے جو دلوں کو زندہ کرتی ہیں، گناہوں کو دھوتی ہیں اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ آئیے کچھ دیر دنیا کی فکروں کو بھول کر روح کی غذا حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسا کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی، اور مناسا ایک کھلا میدان ہے۔ تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سعدہ بنت زمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ، جو دراز قد عورت تھی، باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 146۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پاخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 147۔ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 148۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 149۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 150۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک اور لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے، اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 151۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک اور لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے۔ پانی سے آپ طہارت کرتے تھے، اور دوسری سند سے نظر اور شازان نے اس حدیث کو شیبہ سے متعاقب کیا ہے۔ آنزہ لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 152۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 153۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 154۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا،
اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ اور یہ حدیث ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو 1 مرتبہ دھویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 158۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ہمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 159۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 160۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اور موقع بار بار نہیں ملتے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے روزے، نماز اور عبادت قبول فرمائے، آمین، اور ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اس مہینے میں بخش دیا جاتا ہے، آمین۔ اگر یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو اسے شیئر کرے، شاید کسی اور کی ہدایت کا سبب بن جائے، آمین۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی روحانی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔